قرآن مجید کی 53rd سورہ النجم کا آغاز ایک ایسی قسم سے ہوتا ہے جو پوری کائنات کو گواہ بنا لیتی ہے۔ تو چلیے آج ہم اس سورہ کے گہرے الہامی پیغامات اور اس کی پاورفل امیجری کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ شروع ہی ایک بہت ڈرمیٹک قسم سے ہوتی ہے، ستارے کی قسم جب وہ گرا۔ یہ منظر فوراً ہی ایک ایسی عظیم اور الہی اتھارٹی کی فضا قائم کر دیتا ہے جو یہ بتاتی ہے کہ آگے جو پیغام آنے والا ہے وہ کوئی عام انسانی کلام نہیں بلکہ کائناتی سچائیوں کا بیان ہے۔ اس سورہ کے پیغام کی گہرائی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اسے 6 امپورٹنٹ تھیمز میں دیکھیں گے۔ ہم وحی کی تصدیق سے شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سورہ کس طرح ہمیں ایک فائنل اور ڈیسائزو نتیجے تک پہنچاتی ہے۔ سورہ کا آغاز ہی پیغام کی سچائی پر ایک مضبوط مہر لگانے سے ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ اس بنیادی سوال پر فوکس کرتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والی وحی کتنی اوتھینٹک اور ڈیوائن ہے۔ تو یہ جو ابتدائی آیات ہیں یہ اصل میں پروفٹ کی انٹیگریٹی کی الہی گواہی ہیں۔ اس وقت کے مخالفین ان پر کبھی شاعر، کبھی جادوگر یا بہک جانے کا الزام لگاتے تھے، لیکن یہ آیات ان تمام الزامات کو رد کرتی ہیں اور واضح کرتی ہیں کہ ان کا پیغام ان کی ذاتی خواہشات کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہاں وحی کے سورس کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ کوئی انسانی سوچ یا فلسفہ نہیں بلکہ ایک انتہائی طاقتور ہستی کی طرف سے نازل ہونے والی تعلیم ہے، اور مفسرین کے مطابق یہ ہستی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ وحی کے سچائی کو ثابت کرنے کے بعد اب سورہ ہمیں اس کے نزول کے ایکسٹرا آرڈینری ایکسپیرینس کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ حصہ پروفٹ کے اس عظیم روحانی مشاہدے کو بیان کرتا ہے جو اس پیغام کے ڈیوائن ہونے کا ایک سالڈ ثبوت ہے۔ یہ آیات پروفٹ اور فرشتے کے درمیان اس قربت کی منظر کشی کرتی ہے جو ناقابل یقین ہے۔ پرانے عرب میں 2 کمانوں کا فاصلہ 2 لوگوں کے درمیان انتہائی قربت اور مکمل ٹرسٹ کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ اسی آسمانی سفر میں سدرۃ المنتہا کا ذکر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ آخری بیری کا درخت جو مخلوق کے علم کی آخری حد ہے۔ اس سے آگے گزرنا کسی مخلوق کے بس میں نہیں، جو اس تجربے کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ سورہ پوری قوت سے اس بات پر زور دیتی ہے کہ پروفٹ کے دل نے جو دیکھا اس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں تھا۔ یہ کوئی خواب یا وہم نہیں تھا بلکہ ایک ایسی یقینی اور تصدیق شدہ حقیقت تھی جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس بلند آسمانی سچائی کو قائم کرنے کے بعد سورہ کا رخ زمین کی طرف ہوتا ہے تاکہ وہاں موجود غلط عقیدوں کا پردہ فاش کیا جا سکے۔ عرب کے مشرکین کی بت پرستی پر ایک سخت اور لاجیکل تنقید شروع ہوتی ہے۔ سورہ خاص طور پر مکے کے مشرکین کی 3 سب سے بڑی دیویوں کا نام لیتی ہے: لات، عزا اور منات۔ یہ صرف بت نہیں تھے بلکہ ان کے سماجی اور مذہبی نظام کا مرکز تھے۔ اب قرآن ان کے وجود کی بنیاد پر ہی سوال اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد ایک چبھتا ہوا سوال پوچھا جاتا ہے، کیا تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ سوال ان کی منافقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ وہ خود بیٹوں کو ترجیح دیتے تھے لیکن اللہ کے لیے وہ چیز منسوب کرتے تھے جسے وہ اپنے لیے کمتر سمجھتے تھے۔ یہ کتنی غیر منصفانہ تقسیم تھی۔ تو یہاں مشرکین کے عقیدے اور الہی سچائی کے درمیان ایک واضح فرق دکھایا گیا ہے۔ ان کا عقیدہ صرف اندازوں، خواہشات اور باپ دادا کی روایات پر تھا۔ اس کے برعکس الہی سچائی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی یقینی ہدایت اور علم پر مبنی ہے۔ غلط عقیدوں کو رد کرنے کے بعد اب سورہ انصاف کے ان عالمی اصولوں کو قائم کرتی ہے جو کسی خواہش پر نہیں بلکہ اللہ کے کامل علم اور حکمت پر مبنی ہیں، اور یہ اصول ہر انسان کی ذاتی ذمہ داری کو واضح کرتے ہیں۔ یہ آیت انڈیویجول رسپانسبلٹی کا ایک بنیادی اصول قائم کرتی ہے۔ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور سورہ یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ کوئی نئی تعلیم نہیں بلکہ یہی ابدی سچائی موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی موجود تھی۔ اسی اصول کو مزید واضح کیا گیا ہے کہ انسان کا حق صرف اسی چیز پر ہے جس کے لیے اس نے خود کوشش کی ہے۔ کسی کی نسل، خاندان یا سفارش اسے وہ چیز نہیں دلا سکتی جس کا وہ خود حقدار نہ ہو۔ نتیجہ صرف اور صرف ذاتی عمل پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس حصے کا اختتام اس یقین دہانی پر ہوتا ہے کہ انسان کی کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی، اسے دیکھا جائے گا اور پھر اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہے الہی انصاف کا نظام۔
اچھا، اب انصاف کے اصول بیان کرنے کے بعد سورہ اس ہستی کے لامحدود طاقت کو واضح کرتی ہے جو اس انصاف کو نافذ کرنے پر قادر ہے۔ تاریخی مثالوں اور زندگی کے ہر پہلو پر اللہ کے مکمل کنٹرول کے ذریعے اس کی قدرت کو دکھایا گیا ہے۔ یہاں تاریخ کو گواہ بنایا جاتا ہے۔ سورہ طاقتور قوموں عاد، سمود اور ان سے بھی پہلے قوم نوح کی تباہی کی یاد دلاتی ہے۔ یہ صرف کہانیاں نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا زندہ ثبوت ہیں، اور اس بات کی وارننگ کہ انکار کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تاریخ کے بعد اللہ کی قدرت کی جھلک کائنات اور انسانی زندگی میں دکھائی جاتی ہے۔ وہی شاعرہ ستارے کا رب ہے، وہی ہے جو ہنساتا اور رلاتا ہے۔ موت اور زندگی، نر اور مادہ کی تخلیق، دولت اور اطمینان، یہ سب اسی کے اختیار میں ہے، ان بے جان بتوں کے نہیں جن کی کوئی طاقت نہیں۔ تو ان تمام دلائل، آسمانی نشانیوں اور تاریخی وارننگز کے بعد اب سورہ اپنے لاجیکل انجام تک پہنچتی ہے اور انسانیت کو اپنا حتمی اور واضح پیغام دیتی ہے۔ اتنے واضح دلائل اور نشانیوں کے بعد ایک حتمی سوال سامنے رکھا جاتا ہے، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑو گے؟ یہ سوال ہر سننے والے کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ان سچائیوں کا انکار آخر کیسے ممکن ہے۔ اور بالکل آخر میں سورہ اپنے اس پاورفل اور ڈیسائسو حکم تک پہنچتی ہے۔ تمام دلائل، نشانیوں اور وارننگز کے بعد ایک ہی لاجیکل نتیجہ باقی بچتا ہے۔ اللہ کے آگے سجدہ کیا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔